السلام علیکم خواتین و حضرات، میں کلیم خان چھوٹی بڑی باتیں کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا عنوان آپ کے سامنے جو ہے وہ ہے تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اگر وہ کسی کو مل جائے تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے، آئیں اس کے پس منظر میں ذرا جھانکتے ہیں۔ ایک ایسا کراماتی صندوق جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ اس تابوت یا صندوق میں ایسا کیا ہے کہ یہودی اس کی تلاش میں پاگل ہو گئے اور جگہ جگہ اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ آخر اس صندوق میں ایسا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ تابوت کس کس کے پاس تھا اور قیامت سے پہلے کس کے پاس ہوگا؟ ہر دور میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر تابوت سکینہ کو لے کر یہ تینوں اس کی اہمیت سے متفق ہیں۔ یہ ایک ایسا کراماتی اور معجزاتی تابوت ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں سکون قرار کے لیے نازل ہوا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث رہا ہے۔ اس صندوق کو سکینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں اطمینان، تسلی اور سکون رہتا تھا، اور یہ بہت مبارک تھا۔ انگریزی میں اس کو دی آرک آف کنویننٹ کہتے ہیں۔ روایت کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے اور آپ کی وفات تک یہ آپ کے پاس ہی رہا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی ملکیت میں آیا، اور اسی طرح یہ بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے انہوں نے ایک عبادت گاہ بنائی۔ اس عبادت گاہ میں ایک جگہ اس تابوت کو رکھا۔ بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان عبادت گاہ بنائی، جس میں اس تابوت کو رکھنے کے لیے ایک خاص جگہ مختص کی، اور اس عمارت کا نام ہیکل دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے تیار کی گئی تھی۔ اس عمارت کی تیاری میں بہت قیمتی پتھر استعمال کیے گئے تھے، یعنی یاقوت، زمرد، سونا، چاندی وغیرہ، جس کی وجہ سے یہ اتنی چمکدار تھی کہ رات کو بھی اس میں ہر چیز صاف صاف نظر آتی تھی۔ اور جس کمرے میں اس کو رکھا گیا، اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس میں ایسا کیا تھا کہ یہودی اس کو بہت مقدس مانتے ہیں؟ دراصل اس میں پیغمبروں کے تبرکات ہیں، یعنی لوح قرآنی، زبور کے نسخے، من و سلوہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کا قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور عمامہ، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، اور بہت ساری قیمتی چیزیں اور پیغمبروں کی نشانیاں ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت مقدس تھا، کیونکہ وہ جب بھی کفار سے جنگ کرتے تھے تو اس کو اپنے سامنے رکھتے تھے، جس کی برکت سے انہیں روحانی قوت آتی تھی اور وہ اپنی تمام جنگیں جیت جاتے تھے۔ اور جب کوئی مصیبت آتی تھی تو اس کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو وہ مصیبت ٹل جاتی تھی۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں پڑے تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا، اور قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ذریعے ان پہ حملہ کر دیا اور ان کا قتل عام کر دیا، اور اس تابوت کو بھی ساتھ لے گئے اور ایک کچرے دان میں اٹھا کے پھینک دیا، جس کی وجہ سے قوم عمالقہ پہ بھی بہت بڑا عذاب آیا۔ تو ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کے بنی اسرائیل کی طرف دھکیل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 فرشتوں کو اس کام پہ مامور کیا اور انہیں اس تابوت کو حضرت شمول تک پہنچا دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان تک پہنچ گئی۔ اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ میں مکمل طور پہ بیان کیا گیا ہے، مگر بنی اسرائیل ایک سرکش قوم تھی، ایک بار پھر کفر میں پڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بخت نظر نامی ایک بادشاہ کو قہر بن کے ان پر نازل کر دیا، جس نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں تابوت سکینہ بھی کہیں غائب ہو گئی اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہا، اور جب سے اس کے بارے میں صرف قیاس آرائیاں ہی رہ گئی ہیں۔ یہودی اسی لیے اس تابوت کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کی برکت سے وہ تمام دنیا پہ پھر سے غالب ہو جائے۔
مختلف قیاس آرائیوں کے مطابق یہ تابوت اس وقت افریقہ کے ایک چرچ ایتھوپیا میں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت جاپان کے ایک جزیرے میں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے لوگوں کے پاس ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں اور وہ فلسطین میں کہیں دفن ہے۔ مسلمانوں کو کہنا ہے کہ یہ اس وقت صوفیہ اکرام کے پاس ہے اور نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ غرض اصل میں یہ کس کے پاس ہے، یہ سوائے اللہ کے تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، فلسطینیوں کی مدد کرے۔ اگر آپ کو یہ عنوان پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔